ایک آخری بات جو اس وقت میں آپ سے عرض کرنی ہے کہ چند سالوں سے ہمارے معاشرے میں ایسے منافق صفت افراد پیدا ہو گئے ہیں جو مسلمانوں کی اس عظیم الشان عبادت کو خراب کرنے کے لیے ہاں مخبری کا گھناؤنا کام انجام دیتے ہیں، گھناؤنی حرکت مخبری کی جی، اور ڈپارٹمنٹ میں اور سرکاری محکموں میں خبر دینے کی گھناؤنی اور شنی حرکت کو جو انجام دیتے ہیں۔ یاد رکھیں ہاں یہ اس گروہ کے اندر آتے ہیں، یہ عمل ان کا منافقت کا عمل ہے، اس عمل سے وہ منافقوں کے زمرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے ایسے لوگوں کی سزا بتائی ہے کہ یہ منافقین جو دنیا کے اندر منافقت کا رویہ اختیار کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ میں جی، اور مخبری کی حرکتوں کو انجام دیتے تھے، ان کے بارے میں کہا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ کل ان کے لیے اللہ پاک نے جہنم کا سب سے جو نچلا طبقہ ہے یہ ان کے لیے اللہ پاک نے تیار کر رکھا ہے۔ ہاں یہ جہنم کے اس طبقے سے بھی نیچے رہیں گے جس طبقے میں کافرین جائیں گے، بلکہ وہ کافرین اور مشرکین کے علاوہ اللہ پاک ابلیس اور اس کے چیلوں کو جہنم کے جس طبقے میں داخل کرے گا اس سے بھی نیچے ایک طبقہ ہے، منافقین اس طبقے میں داخل ہوں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے 7 طبقات ہیں، پہلے طبقہ تو سب سے نچلے طبقے میں منافقین داخل ہوں گے، اس کے اوپر ابلیس اور اس کے چیلے چپاٹے، اس کے اوپر مشرکین اور کفار، اس کے اوپر جو ہے یہود، اس کے اوپر نصارہ، اس کے اوپر صابئین، اور جو ہے سب سے اوپر والا جو طبقہ ہے اس میں امت مسلمہ کے وہ گنہگار افراد داخل ہوں گے جو بغیر توبہ کے مر گئے اور اللہ پاک نے ان کے گناہ کو معاف نہیں کیا، وہ سب سے اوپر میں داخل ہوں گے، اور سب سے نیچے میں یہ منافقین۔ ہاں ابلیس، اور یاد رکھیں کہ کتنی سخت و سزا کا مقام ہے کہ شیطان اور ابلیس اور اس کے چیلے اور چپاٹوں کو جس طبقے میں اللہ پاک کس درجے کے گمراہ لوگ ہیں اور گمراہ کن جو ہے مخلوق ہے، اس مخلوق کو جس طبقے میں داخل کرے گا ایسے منافق شخصوں کو اللہ پاک اس سے بھی نچلے طبقے میں داخل کرے گا۔ تو یہ تو اندازہ لگاؤ کہ اللہ کی نظر میں کتنا گھناؤنا عمل ہے۔ دنیاوی اعتبار سے ان کی سزا کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کچھ مخلص صحابہ سے جو منافق نہیں تھے، پکے مسلمان، صادق الایمان مسلمان تھے، ان سے کچھ مجبوری میں ایسی غلطی ہو گئی تھی کہ انہوں نے کوئی اندر کی بات یہودیوں کو بتلا دی تھی۔ اللہ کے نبی نے مدینہ منورہ کے اندر یہودیوں سے کچھ ایگریمنٹ کیا تھا، کچھ معاہدے کیے تھے، لیکن انہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ دھوکے سے قتل کرنے کی کوشش کی تھی، آپ کے اوپر جو ایک بھاری بڑا پتھر اوپر سے پھینکنے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ پاک نے بروقت وحی کے ذریعے سے مطلع فرما دیا، اللہ کے نبی کو اللہ پاک نے بچا لیا۔ یہ خلاف ورزی سامنے آنے کے بعد، معاہدے کی خلاف ورزی یہ ہر قوم کے اندر بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بلا کر ایک انتہائی رازدارانہ مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، کیا کیا جائے؟ مختلف رائے آئی تو اس پر فیصلہ ہوا کہ ان کے خلاف جو ہے ان کے اوپر حملہ کیا جائے، ان کے اوپر حملہ کیا جائے، تلوار سے حملہ کیا جائے، کیونکہ معاہدے کی خلاف ورزی پر کوئی بھی قوم اس بات کو جائز قرار دیتی ہے کہ اس کے اوپر کارروائی کی جائے۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا دیکھو یہ طے ہو گیا ہے کہ ان کے اوپر حملہ کرنا ہے، لیکن یہ راز یہاں سے باہر نہ جائے، یہ یہاں سے باہر یہ بات نکلنے نہیں پائے۔ ایک صحابی ہے جن کا نام بھی ملتا ہے، وہ یہودیوں کے محلے سے گزر رہے تھے، مدینہ منورہ میں جو محلے میں یہودی رہتے تھے وہاں پر گزر رہے تھے، ان کی جان پہچان پرانے زمانے سے یہودیوں سے تھی، پہلے زمانے کی دوستی تھی، تو انہوں نے پکڑا، ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ہماری ان حرکتوں پر ہمارے خلاف کچھ نہ کچھ مشورہ ہوا ہے، تو انہوں نے ان صحابی کو پکڑا اور ان کو کہا کہ آپ ہمارے کتنے اچھے دوست ہیں، تمہارے کتنے اچھے تعلقات تھے پہلے، جی تو یہ بتاؤ تمہارے نبی نے ہمارے بارے میں کوئی ہمارے خلاف کوئی مشورہ تو نہیں کیا؟ نہیں بولے کوئی مشورہ نہیں کیا۔ تو خوب خوشامد کرنے لگے، چاپلوسی کرنے لگے، لالچ دیا ان کو، لیکن کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب دیکھا کہ لالچ سے کام نہیں چل رہا ہے، خوشامد سے کام نہیں چل رہا ہے، تو ان یہودیوں نے دھمکی دیا، بتا دیں نہیں تو تیرا ہم لوگ جو اچھا نہیں کریں گے۔ اب وہ بیچارے تنہا یہودیوں کے محلے میں جان کا خطرہ ہوا، جب انہوں نے محسوس کیا کہ ہاں اب میری جان کو خطرہ ہے، تو انہوں نے اس مجبوری کی وجہ سے
اشارتاً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بات بتا دی. نیت مسلمانوں کو نقصان پہنچانا نہیں تھی، اپنی جان بچانے کی نیت تھی. ایسی مجبوری ہوتی ہے کہ آج کل کے مخبروں کی یا تو پیسہ کمانا مجبوری ہوتی ہے، یا ڈپارٹمنٹ کا محبوب اور متر بننا مجبوری ہوتی ہے. متر، ہاں متر بننا یہ مسئلہ ہوتا ہے ان کے ساتھ. تو چونکہ جان پر بنائی تھی تو انہوں نے اشارے میں کہہ دیا، ہاں یعنی اب تمہارا گلا کٹنا ہی کٹنا ہے. زبان سے نہیں کہا، اشارے میں کہہ دیا. ادھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا کہ آپ کے فلاں ساتھی ہے جنہوں نے یہ بات وہاں پر پہنچا دی ہے. دوسرے دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے اس کی تفتیش کی، بتاؤ کس نے یہ راز بتایا؟ اللہ پاک نے مجھے بتا دیا ہے جی. تو وہ صحابی مخلص تھے، انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی اس مجبوری کی وجہ سے میں نے یہ بات ان کو مجبوراً بتا دی، کیونکہ میری جان پر بنائی تھی، جان کا خطرہ ہو گیا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ کو ان کی اس حرکت پر جو مجبوری کے درجے میں کی گئی تھی، سارے صحابہ کو ان کے بائیکاٹ کا حکم دے دیا. ان کے گھر والوں کو بھی کہا کہ ان کا بائیکاٹ کرو. ہاں سارے صحابہ نے ان کا بائیکاٹ کر دیا. کوئی بات چیت نہیں، کوئی گفتگو نہیں، کوئی سلام کلام نہیں. اور پھر ان کو خود اپنی غلطی کا احساس تھا. انہوں نے اس جرم کی سزا میں اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ لیا. مسجد نبوی کے کئی ستون ہیں، آج بھی وہ ستون اسی صحابی کے نام سے منسوب ہے جی، وہی صحابی کے نام سے منسوب ہے. انہوں نے اپنے آپ کو 7 دن تک یا 1 مہینے تک اس ستون سے یہ باندھ لیا. کھانے کے ٹائم پہ ان کی گھر والی آتی مسجد میں، ان کو کھولتی، کھانا کھلاتی، پھر باندھ کے چلی جاتی، لیکن بات نہیں کرتی، کیونکہ اللہ کے نبی نے بائیکاٹ کا حکم دیا تھا جی. وہ بات کرنا چاہتے بھی تو بات نہیں کرتی، بغیر بات کیے ہوئے ان کا ہاتھ جو کھول کر ان کو کھلا دیتی، چلے جاتی. اس طریقے سے 1 ہفتے اور بعض روایتوں میں 1 مہینے تک انہوں نے اپنے آپ کو باندھ کر رکھا. اس کے بعد اللہ پاک کو ان کی توبہ پسند آئی. اللہ پاک نے یہ قرآن پاک کی آیتیں نازل کی اور ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان کیا. اور بھی پہلے جو ہے کچھ اللہ کے نبی نے تنبیہات اور ڈانٹ ڈپٹ کی. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو سمجھ لو، اللہ رسول کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ خیانت مت کرو. وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اپنی امانتوں میں آپس میں ایک دوسرے کی باتوں کا اور رازوں کو کھول کر تم خیانت مت کرو جی. جانتے بوجھتے ہوئے بھی. اور جان لو کہ جس مال کے ڈر سے، دو کوڑی کی وجہ سے تم جو ہے رازوں کو فاش کر رہے ہو، مسلمانوں کی اجتماعی امانتوں کو جو ہے ضائع کر رہے ہو، ان کی امانتوں میں خیانت کر رہے ہو، یہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد، یہ تمہارے لیے آزمائش اور فتنہ ہے. اور جس مال کے حاصل کرنے کے لیے اور جس جان کے ڈر سے تم یہ کام کر رہے ہو، جان لو کہ اس کے بدلے اللہ پاک کا جو اجر ہے وہ اس سے بہت بڑا ہے. تمہارے مالوں سے بہتر چیز اللہ کے پاس میں ہے، تمہاری جانوں سے بہتر چیز اللہ کے پاس میں ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. یہ سزا ہے اس شخص کی جو مسلمانوں کا ایسا راز فاش کرے جس سے ان کے دین کا، ان کے جان کا، ان کے مال کا نقصان ہو. یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے، ورنہ آخرت میں تو فی الدرک الاسفل من النار ان کا ٹھکانہ ہے، سب سے نچلا طبقہ جہنم کا ٹھکانہ ہے. اور دنیا میں اس بات کے مستحق ہے کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے. اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کو صحیح سمجھ اور توفیق عطا فرمائے، مسلمانوں کو امن و امان اور عافیت اور حفاظت کے ساتھ اپنی اس عبادت کی ادائیگی کا کرنا آسان فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.